دوستوں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ دریائے فرات جو دنیا میں ایک بہت ہی مشہور دریا ہے اور ایک پوری دنیا کا اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے۔ وسطی یورپ کو ملانے والے اس دریا میں سے تقریباً دنیا کا ہر جہاز تجارتی غرض سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوستوں بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس دریا میں سونے کا ایک پہاڑ موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ اس دریا میں وہ سونے کا پہاڑ باہر نکل آئے گا۔ تو آیا کیا اب یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے؟ کیا واقعی سونے کا پہاڑ اس دریا میں سے نکل آیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس تمام معلومات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دوستوں اس دریا کی تاریخ کئی ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دنیا کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دریا ترکی سے نکلتا ہے اور عراق اور شام سے بہتا ہوا مشرق میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے کنارے ہی کربلا کا میدان ہے، جہاں نواسۂ رسول حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ دوستوں ایشیا اور یورپ کو ملانے والے راستوں میں ایک بہت بڑا رول اس دریا کا بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سمندری راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں تجارت وسطی ایشیا سے یورپ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دوستوں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم اور اہم شہر دبے ہوئے ہیں جو کہ ہزاروں لاکھوں سال پرانے ہیں۔ جب وہ برباد ہو گئے تھے تو وہ شہر پورے کے پورے دریا میں ڈوب چکے ہیں، جس کے اوپر ایک بہت ہالی ووڈ کی مشہور فلم اٹلانٹس آف اوشن بھی بنائی گئی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے دریائے فرات خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں جو حصہ اس دریا کا گزرتا ہے وہ تقریباً 60% تک خشک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عراق ترکی پر یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ ترکی دریائے فرات کے پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر عراق پر آتا ہے اور عراق کا حصہ زیادہ تر خشک ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ دریائے فرات کے کنارے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ اصل میں یہ وہ کنارہ تھا جہاں موسمیاتی تبدیلی کے باعث پانی کافی خشک ہو جگہ تھا اور کنارے نظر آ رہے تھے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آ کر اپنے برتنوں میں سونے کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں اور وہ اتنی آسانی سے سونا نکال رہے ہیں جیسے گویا وہ پتھر ہے۔ دوستوں یہ واقعہ اتنا کوئی عام نہیں ہے۔ اس واقعے سے پوری دنیا ہل گئی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک اس دریا سے سونا نہیں نکلے گا۔ دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس میں انہوں نے صاف اظہار کیا ہے کہ ایک دن دریائے فرات میں سونا نکلے گا اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کو نہ لیں، یعنی ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو لینے سے قطعی طور پر منع کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک اولاد اور مال ایک آزمائش ہے۔ تو دوستوں اس واقعے سے دنیا اس لیے بھی ہل چکی ہے کیونکہ بہت سے لوگ پوری دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دریائے فرات سے ہر وقت سونا نکل رہا ہے اور کیوں نہ وہیں رہائش اختیار کی جائے۔ بہت سے لوگوں نے اسی باعث ترکی کی امیگریشن کرنا شروع کر دیا ہے اور ترکی جانا پسند کرنا شروع کر دیا ہے، اور دریائے فرات کے کنارے جو آبادیاں ہیں ان کے ریٹ آسمانوں پر چلے گئے ہیں اور لوگ وہاں پر آ کر زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ دریا آج نہیں تو کل اور خشک ہوگا اور اس کے اندر سے سونا باہر آئے گا۔ لیکن جیسے کہ ویڈیو اور تصویروں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ تھیلیاں بھر کر سونے کو لے جا رہے ہیں، تو ایسی ویڈیوز اور تصویروں کو دیکھ کر کیوں کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ ایک دو تین پتھر اس کے ہاتھ میں لگ جائیں۔ دوستوں تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات میں سونے کا دریا نکلنا ہے اور اس سونے سے فسادات شروع ہوں گے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ دریا مزید سوکھے گا اور جیسے جیسے سوکھے گا ویسے ویسے سونا اور باہر نکلے گا اور پوری دنیا سے قومیں ادھر آ کر آباد ہونا شروع کریں گی اور بہت سے لوگ اس سونے کے حصول کے لیے دور دراز سے سفر کریں گے۔ لیکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس سونے پر اتنے فسادات ہوں گے کہ اگر مثال کے طور پر 100 لوگ لڑائی کریں گے تو اس میں سے صرف ایک بندے کی جان بچے گی۔ وہ بندہ یہ سوچے گا کہ شاید اس سارے سونے کا مالک میں ہو جاؤں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فسادات کی وجہ سے
لوگوں کا انتہائی قتل عام بیان ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دریا میں اتنا سونا کہاں سے آیا ہے اور یہ سونا کیسے نکلے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا کا پورا ٹیمپریچر بدل رہا ہے، ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اس طرح دریائے فرات بھی خشک ہونے کی طرف گامزن ہے۔ عراق کی منسٹری کے مطابق 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور جو اس کے نیچے سونے کا پہاڑ دفن ہے وہ پورا کا پورا باہر نکل آئے گا۔ لوگ اس سونے کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہر بندہ جو کہ یہ چاہے گا کہ وہ سارے کا سونا لے جائے، لیکن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دوستوں کچھ اہل علم والے یہ بھی بولتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونا نکلنے کا عمل بہت سالوں پہلے شروع ہو چکا تھا اور اس پر بہت ساری جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دوستو ان کا اشارہ امریکہ، اسرائیل، عراق اور سیریا کی جنگ کی طرف ہے۔ جب دریائے فرات کے کنارے تیل کے ذخائر بھی نکلے تھے تبھی امریکہ اور اسرائیل نے عراق اور سیریا پر حملہ کر دیا تھا۔ دوستو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری حدیثوں کے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ذکر کیا ہے، اس سونے کے ذکر سے مراد یہ تیل کے ذخیرے بھی ہیں، کیونکہ اس دور میں تو تیل نہیں ہوتا تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، تیل کی ضرورت نہیں تھی، تو لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس زمین کے نیچے تیل ہے۔ تو آج کل اسی تیل کو سونا اس بول کر بتایا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل رہا ہے۔ جب دریائے فرات کے کنارے تیل کے ذخائر نکلے تھے تب امریکہ اور اسرائیل نے عراق، سیریا پر حملہ کیا، ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن چونکہ ترکی کی فوج مضبوط تھی، معیشت مضبوط تھی، اسی لیے اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ممالک جنہوں نے عراق اور سیریا پر حملہ کیا ہے، یہ یہاں سے ٹنوں سونا چرا کر لے جا چکے ہیں اور دریا اب مزید خشک ہو رہا ہے اور مزید سونا اگل رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ سیریا اور عراق پر اب تک ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دوستو حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب عمل کے بعد اسلام اپنی اس حالت میں واپس آ جائے گا جیسے شروع میں مدینہ شہر میں ہوا کرتا تھا اور مسلمان پھر سے طاقتور ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سونا کہاں سے آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کی جب ہلاکت ہو گئی تو اس کا خزانہ بنٹنے لگا، اس کا خزانہ اس کے آگے اہل و عیال، دوست، اقراب میں بنٹا کیا، جس کے بعد ان کی آپس میں مزید جنگیں ہوئیں۔ بہت سے لوگ اس دریائے فرات کے کنارے جو قبیلے آباد تھے جن کے پاس قارون کا خزانہ تھا وہ آپس میں لڑے، جس کی وجہ سے ان کو قتل ہو گئے اور وہ سونا سمیت وہی سامان ان کا زمین میں دبتا چلا گیا۔ اور یہ وہی سونا ہے جو ایک وقت پہ سارا قارون کے پاس ہوتا تھا، یہ سونا وہاں پہ دبنے کی وجہ سے دریا میں چلا گیا اور آج وہ سونا جو ہے خشک ہونے کی وجہ سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ دوستو یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ مزید یہ دریا کتنا سونا اگلتا ہے اور حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔